امام کا حق ہمارے پاس ہے ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام پر ظلم کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جو امام کے چاہنے والوں پر ظلم کرتا ہے امام اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، چاہے وہ کتنے بھی زیارتیں کر ڈالے، چاہے وہ کتنے بھی چارٹی کر ڈالے، چاہے وہ کتنا بھی جو ہے نیک کام کرنے لگے. لیکن اگر امام کے چاہنے والوں پر وہ ظلم کر رہا ہے اور امام کے چاہنے والوں کو ستا رہا ہے، امام کے چاہنے والوں کا نقصان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حروف انتظار میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج جس حرف کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے وہ حرف زوئے، یعنی حرف طا اور زا کے بعد یعنی حرف زا سے جو جملہ تشکیل پاتا ہے وہ ظلم دشمنان بر آن حضرت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی امام مہدی علیہ السلام پر دشمنوں کے ظلم. امام مہدی پر ان کے دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم کیا جائے گا، ان کے حق کو چھینا جائے گا، ان کی امامت کا انکار کیا جائے گا، ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جائیں گی. دشمنان اہل بیت ان کی شان اور مقام کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے ماننے والوں کو بھی تکلیف پہنچائیں گے. ایک روایت میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے بادشاہوں کی طرف سے حکم جاری ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی طرح سے اولاد ائمہ معصومین یا ائمہ معصومین کو قتل کر دیا جائے. ایک روایت کے مطابق میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب الغیبہ میں عرض کیا تھا کہ بادشاہ نے 3 آدمیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ہم میں سے ہر جلدی سامراء جائیں. اس نے ہمیں خاص محلہ اور گھر کی پوری نشانی بتائی اور کہا جب اس گھر میں پہنچو گے تو ایک سیاہ فام خادم ملے گا، گھر میں داخل ہونا، جو شخص اندر ملے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لانا. ہم حکم کے مطابق گھر میں داخل ہوئے. گھر بہت صاف ستھرا تھا اور ایک پردہ لٹک رہا تھا. پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بڑا کمرہ ہے جس میں پانی کا سمندر سا ہے. اس کے آخر میں ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے جو پانی کے اوپر تھی. اس چٹائی پر نہایت خوبصورت شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. اس نے نہ ہماری طرف توجہ کی اور نہ ہمارے ہتھیاروں کی طرف. ہمارے ساتھی پانی میں قدم رکھا. ہمارے ساتھی احمد ابن عبداللہ نے پانی میں قدم رکھا تاکہ کمرے میں داخل ہو، مگر وہ فوراً پانی میں ڈوبنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا. بڑی مشکل سے میں نے اسے پکڑ کر نکالا. وہ کچھ دیر تک بے ہوش پڑا رہا. پھر میں حیران اور خوفزدہ رہ گیا. پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، خدا کی قسم مجھے معلوم نہ تھا حقیقت کیا اور میں کس کے پاس آ رہا ہوں. اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. لیکن اس شخص نے میری بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی عبادت میں مشغول رہا. ہم پر شدید ہیبت طاری ہو گئی اور ہم وہاں سے نکل آئے. ناظرین کرام، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پانی پر مسلح بچھا کے جو نماز پڑھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، آپ کا اور ہمارا مولا تھا. یعنی کیا مطلب ہے کہ ظلم و ستم کرنے والے آئے تھے، سر کاٹ کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خدا کی قدرت یہ تھی کہ امام مہدی علیہ السلام پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے لیکن امام تک کوئی پہنچ نہیں رہا تھا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ظلم کرنے والے بہت سارے ملیں گے آپ کو، لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہمارا شمار تو نہیں ہے کہ جو امام زمانہ پر ظلم کر رہے ہیں. آپ سوچ کر یہ حیران ہو جائیں گے ہم کیسے ظلم کر سکتے ہیں. نہیں، امام کے حق کو ادا نہ کرنا بھی امام پر ظلم ہے. امام کے جو ہے نصیحتوں پر عمل نہ کرنا بھی امام پر ظلم ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر میں کہہ دوں کہ امام کے چاہنے والے ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اگر ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں تو گویا کہ امام مہدی علیہ السلام پر ظلم کر رہے ہیں. اگر امام کا حق ہمارے پاس ہے ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام پر ظلم کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جو امام کے چاہنے والوں پر ظلم کرتا ہے امام اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، چاہے وہ کتنے بھی زیارتیں کر ڈالے، چاہے وہ کتنے بھی چارٹی کر ڈالے، چاہے وہ کتنا بھی جو ہے نیک کام کرنے لگے. لیکن اگر امام کے چاہنے والوں پر وہ ظلم کر رہا ہے اور امام کے چاہنے والوں کو ستا رہا ہے، امام کے چاہنے والوں کا نقصان پہنچا رہا ہے کسی بھی حال میں، کسی بھی طرح سے، چاہے کسی بھی مسئلے میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف چاہنے والوں پر ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ امام مہدی علیہ السلام پر ظلم کر رہا ہے اور وہ امام کے لعنت کا مستحق ہوگا اور امام اس سے ناراض ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.